بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پیریگنٹ ہوں، حاملہ ہوں، اور آگے ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھوں یا چھوڑ کر ان کا فدیہ ادا کر دوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عام دنوں میں جب عورت حاملہ نہیں ہوتی تو اس پر روزے فرض ہوتے ہیں، اسی طرح جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر روزہ رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی اگر آپ روزہ رکھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے یا بچے کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس صورت میں فقہاء نے اس کی رعایت جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ روزہ جو ہے وہ اس عورت کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے؟ تو فقہاء نے اس کا جو ہے وہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے 3 ذرائع ہیں، 3 طریقوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز پائی جاتی ہے، اس صورت میں وہ عورت جو ہے وہ روزہ جو ہے اس کو چھوڑ دے، لیکن جب بھی وہ تندرست ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، وضع حمل ہو جاتا ہے، تو بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ اب وہ 3 ذرائع کیا ہیں؟ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ کسی ماہر طبیب نے، جو اس چیز کا ماہر ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، سمجھدار ہے، تو فاسق اور فاجر بھی نہیں، تو وہ ماہر طبیب اگر یہ بات کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا یا آپ کے بچے کو نقصان ہوگا، تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، وہ ماہ رمضان میں کھائے پیے، اور جب وہ وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد وہ ان روزوں کو پورا کرے، یعنی ان روزوں کی قضا کرے گی۔ ایک ذریعہ فقہاء نے یہ لکھا ہے، اور دوسرا جو فقہاء نے اس کا جو ذریعہ لکھا ہے کہ عورت کس صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اس کی سابقہ زندگی کے اندر اس کا یہ تجربہ ہو، یعنی اس سے پہلے بھی کبھی ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ حاملہ ہوئی ہو، تو اسے اس بات کا تجربہ ہو کہ وہ روزے کی حالت میں اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، پانی کی کمی ہو گئی تھی، یا اور کوئی مسائل بنے تھے، تو اس صورت میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ عورت اس تجربے کی بنا پر کہ پہلے میں نے ماہ رمضان کے اندر روزے رکھے، اس حالت میں تو میری طبیعت خراب ہوئی تھی، تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ عورت اس صورت میں بھی روزہ جو ہے اس کو چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں رمضان شریف جب گزر جائے، عورت کو وضع حمل ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد وہ عورت ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اور تیسرا فقہاء نے لکھا ہے کہ موجودہ مشاہدہ، یعنی کہ پہلے بھی اس نے یہ کبھی اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، یعنی پہلے رمضان کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا، یا کسی طبیب نے نہیں کہا، تو موجودہ مشاہدہ اس عورت کا ہے، یعنی اس نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ اب روزہ اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ پریشان ہے، گھر والے بھی پریشان ہو گئے، تو موجودہ مشاہدے کی وجہ سے وہ عورت کیا کرے گی کہ اس کا روزہ پورا اگر نہیں ہو رہا، اسے اس کا نقصان ہو رہا ہے یا بچے کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ عورت اپنے اس روزے کو توڑ دے، اور باقی روزوں کو یہ دلیل بنا کے آگے والے روزوں کو بھی چھوڑ دے، یعنی یہ روزہ جو ہے اسے بھی توڑ دے گی اور آگے والے روزوں کو بھی چھوڑ دے گی، کیونکہ موجودہ جو اس کا مشاہدہ ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ اس کی طبیعت بگڑ گئی، خراب ہو گئی، تو اس صورت میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ عورت روزہ
چھوڑ سکتی ہے، اور جب ماہ رمضان گزر جائے، وضع حمل ہو جائے، تو بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کرے گی۔ تو یہ 3 جو ذرائع فقہاء لکھے ہیں، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز پائی جاتی ہے تو ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی پائی جاتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ ہاں، صرف وہم کی وجہ سے کہ روزہ رکھوں گی تو طبیعت بگڑ جائے گی، یا گھر والے کہیں کہ بھئی روزہ چھوڑ دو، کوئی طبیعت خراب نہ ہو جائے، بچے کی جو ہے وہ صحت کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر وہ اس صورت میں عورت روزہ چھوڑے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے جو 3 ذرائع فقہاء نے بیان کیے ہیں کہ طبیب اگر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بچے کی صحت پہ کوئی اثر ہو سکتا ہے، تو ایک یہ صورت ہے۔ اور دوسری صورت کہ سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، پہلے بھی کبھی ماہ رمضان کے اندر ایسا معاملہ ہوا ہو تو روزے رکھنے سے طبیعت بگڑی ہو، تو دوسرا یہ ذریعہ ہے۔ اور تیسرا موجودہ مشاہدہ، یعنی اسی سال اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ پورا نہ کر سکے عورت، تو یہ 3 چیزیں جو ہیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اس کے بعد جب وضع عمل ہو جائے گا تو پھر ان روزوں کی وہ قضا کرے گی، عورت فدیہ اس کا نہیں دے سکتی۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا، مجھے امید ہے کہ اس کی سمجھ انہیں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ مزید کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں شرعی مسائل کے حوالے سے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور کمنٹ کیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس مسئلے کا نہ پتہ ہو، آپ کے توسل سے وہ بھی اسے جانے گا، انشاءاللہ آپ بھی اس ثواب کے اندر شامل ہو جائیں گے، مجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔